ٹھنڈ بہت زیادہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کربلا کے بعد اور غدیر کے بعد ولایت کی گرمی زیادہ ہے، یہ ٹھنڈ کوئی نہ ممکن ہے، تو اسے آپ محسوس کیجئے گا۔ آپ اسے ذرا محسوس کیجئے گا۔ مولا آپ سب کو آباد رکھے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، بالکل بھی وقت نہیں ہے دامن وقت میں، اور ذکر ان بادشاہوں کا ہو رہا ہے تو وقت سے پہلے اس دنیا میں آئے، تو وقت کا محتاج ہے، یہ وقت کا محتاج نہیں ہے۔ میں بہت جلدی سفر طے کر رہا ہوں، اور افتخار عارف کے اس تعارف کے ساتھ کہ افتخار عارف نے جو کربلا والوں کا تعارف کرایا ہے، کیا خوب انداز ہے صاحب۔ آج شہزادہ باب الحوائج کی ولادت و سعادت کا جشن ہے، ان کی آمد آمن کا جشن ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جشن میں اگر کوئی ایسا بھی آیا ہو کہ جو ایک اولاد کے لیے ترس رہا ہو، تو جیسے گہوارہ امام حسین کا معجزہ ہے اولاد مل جاتی ہے، ویسے ہی باب الحوائج جناب علی اصغر کے بھی گہوارے کا معجزہ ہے کہ اولاد مل جائے گی۔ اور پورے عقیدے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں میان خالق و مخلوق خط نور احمد۔ کیا تعارف کرایا خدا کی قسم۔ کربلا کا افتخار عارف شعبہ ادب کا ایک جھومر ہے ادب کا، اور آج تک چمک رہا ہے۔ مولا انہیں سلامت رکھیں۔ اور سنیے، میں یہ مصرے اور کیا تعارف ہے، دیکھیں ایسا لگے گا نثر ہے لیکن لگے گا کہ نظم ہے، شعرا کی اور خطابت علماء کی بستی ہے۔ مولا آپ کا آباد میان خالق و مخلوق خط نور احمد، محمد خود جسے قرآن فرماتے ہیں وہ قرآن۔ سمجھ رہا ہوں کہیں نہ کہیں سے نانیالی تعلق ہے نثر کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایک مصرے پہ ساتوں آسمان کی سیر کرنے کی صلاحیتیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ میں ایک مصرع اور پڑھتا ہوں، اور یہ لگے گا کہ نثر ہے لیکن ہے نظم۔ وہ تعارف کراتے کہتے ہیں میان خالق و مخلوق خط نور احمد، محمد خود جسے قرآن فرما دے وہ قرآن، علی وہ جن کے چہرے کی طرف، علی وہ جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت، علی وہ جن کے چہرے پر، دیکھیں میں نے بہت کم کر دی ہے نظامت، بہت تنگ کی ہے۔ علی وہ جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت، نبی جن کے لیے استقبال کو اٹھے وہ زہرا۔ جناب علی اصغر تعارف کی آخری منزل تک جاؤں گا، اور باب الحوائج کو باب الحوائج تک ہی مجھے لے جانا ہے۔ کیا کہتے ہیں، عباس کا لقب ہے باب الحوائج، اور جناب علی اصغر کا لقب ہے باب الحوائج۔ آپ اسے محسوس کیجئے گا کہ میان خالق و مخلوق خط نور احمد، محمد خود جسے قرآن فرما دے وہ قرآن، علی وہ جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت، نبی جن کے لیے استقبال کو اٹھے وہ زہرا، جوانان جنا کے سید و سردار حسنین۔ استقبال کیجئے نوجوانوں کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، تکلفات کے دھاگوں سے آواز کو آزاد کیجئے، بازوؤں کی مچھلیوں کو بیدار کر کے دو مصروں میں تعارف سنیے کہ محمد خود جسے قرآن فرما دے۔ ابھی تک وہ نوتا نہیں ملا کہ جس کی تعریف میں نے غیب سے سنی تھی، آج بخوبی دیکھ رہا ہوں۔ سنیے، دو مصروں میں ملنا چاہیے۔ محمد خود جسے قرآن فرما دے وہ قرآن، علی وہ جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت، جوانان جنا کے سید و سردار حسنین، شجاعت صبر کے پیکر میں ڈھل جائے، شجاعت صبر کے پیکر میں ڈھل جائے۔ رجب صاحب سے کہوں گا میری آواز پہلے پہنچے، آپ کی عوام تک بعد میں پہنچے، اس سے پہلے کہ میرا مصرع عوام کی نظر جائے۔ صاحب ایسا ہوتا ہے کہ کبھی سروں سے مصرے نہیں چھتوں سے چلے جاتے ہیں، تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ نہ سروں سے جائیں اور نہ چھتوں سے جائیں، لوگے محفوظ پہ، لوگے دل پہ، جب لوگے محفوظ سے آئیں لوگے دل پہ نقش ہو جائے کہ محمد خود جسے علماء چہلشین پہ تشریف فرمائے۔ میں دعائیں چاہوں گا۔ افتخار عارف بڑا معتبر نام ہے، معتبر بستی میں معتبر مصرے پڑھ رہا ہوں، اور گھڑی گھڑی آپ کی نظریں گھڑی پہ نہ جائیں، اس لیے کسی گھڑی نہ رک کے ہر گھڑی بول رہا ہوں تاکہ آپ ہر گھڑی بولتے رہیں۔ سنیے گا کہ علی وہ جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت، محمد خود جسے قرآن فرما دے وہ قرآن۔ سنیے گا، لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، مصرع سنیے جو کہنے جا رہا ہوں کہ جوانان جنا کے سید و سردار حسنین، شجاعت صبر کے پیکر میں ڈھل جائے تو زینب، وفا امکان سے آگے نکل جائے تو عباس۔
میں بڑی ادب و احترام سے گزارش کروں گا، آپ تو شہر نشین کو تشریف لائیے، ورنہ منگلور کو پہنچنا ہی ہے مجھے۔ ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ حضرات اگر اس ٹھنڈ میں اور ایسی صلوات اور معصوم کی آمد پر آپ بلند ترین نعرے صلوات ایک عمدۃ الذاکرین اور مقرر حق بیاں یعنی علی جناب مولانا عروج مہدی صاحب قبلہ جو یہاں پہ تشریف فرمائیں، میں آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں حاضری کا شرف جیسے میں نے حاصل کیا، تو حالانکہ رجب بھائی کہہ رہے تھے کہ میں پڑھوا دوں، لیکن میں نے عروج بھائی سے پہلے معاہدہ کر لیا تھا کہ میں خود جو ہے ان کی طرف حرف التماس لے کے بڑھوں گا۔ اب چونکہ شہزادے جناب علی اصغر کی آمد ہے تو میں ممدوح سے گریز نہیں کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ ممدوح پر بات ہو۔ تو کربلا کا جنگ ہے اور تاریخ آدم و عالم میں جہاں فطرت کے خلاف کام ہوا ہے وہ مارکہ کربلا۔ 3 دن کی بھوک اور پیاس میں انسان اپنے بستر پہ ہوتا ہے یا قبر میں ہوتا ہے، لیکن 3 دن کی بھوک اور پیاس میں ایسا جہاد کیا کہ قیامت تک جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ نہیں محسوس کر رہے ہیں، جہاں پیاس ہار جائے، جہاں پیاس جیت جائے اور دریا ہار جائے، فطرت کے خلاف بات ہے۔ جہاں پانی ہار جائے اور پیاس جیت جائے، اس مارکے کا نام کربلا ہے۔ اور دیکھیں کیا فطرت کے خلاف، 3 دن کی بھوک اور پیاس میں شہزادے جناب علی اصغر تک آ رہا ہوں، 3 دن کی بھوک اور پیاس، اور اس کے بعد فطرت کے خلاف جہاد ہوا، اور ایسا جہاد کہ قیامت تک کوئی جواب نہیں لا سکتا۔ سر کٹنے کے بعد گونگا ہوتا ہے، بولتا نہیں۔ یہ فطرت ہے کہ سر کٹنے کے بعد کبھی بولتا نہیں۔ کربلا وہ مارکا ہے کہ جہاں سر نوکے نیزہ پر بولا۔ اب دیکھتا ہوں آپ کہاں جا کے سنتے ہیں، سرکار کربلا کا مارکا ایک ایسا مارکا ہے ہر میدان میں مقرر زبان سے بولتا ہے، لیکن حسین نے کربلا کے مارکے کے لیے جب مقرر کا انتخاب کیا تو بے زباں سامنے آیا۔ تقریر کے لیے 4 مصرے کے بعد عروج بھائی آپ کے حوالے، مقرر اگر کوئی کربلا کا ہے تو قیامت تک کے لیے مثال نہیں ہے کہ بے زبان تقریر کے لیے چنا گیا۔ اور علی اکبر نے جنگ کی ہے، اونو محمد نے جنگ کی ہے، حبیب ابن مذاکر نے ایک جملہ پڑھا، اس کے بعد 4 مصرے جناب علی اصغر کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہا ہوں، قبول فرمائے مولا آقا سردار، آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ علی اکبر نے جنگ کی ہے، اونو محمد نے جنگ لڑی ہے، حبیب ابن مذاکر نے جنگ کی ہے، عباس نے جنگ کی ہے، قاسم نے جنگ کی ہے، حسین نے جنگ کی ہے، 71 نے جنگ کی ہے، 72 میں ہیں اصغر کے جنہوں نے جنگ کی نہیں ہے، مسکرا کر جنگ جیتی ہے۔ مسکرا کے جنگ اسی لیے جناب رباب نے دیکھیں ایک تصور ہے، چونکہ دورابی صاحب تشریف فرما ہے یہاں پہ، ایسے بزرگ تشریف فرما ہے، مولا آپ کو آباد رکھے، بہت آسان سے مصرے، کبھی کبھی چیخا نہیں جاتا، مصروں میں خود انگڑائی ہوتی ہے، وہ شیر کیا جو انگڑائی نہ لے صاحب۔ میں بہت آرام سے مصرے پہنچاتا ہوں۔ بولا دل رباب یہ فوج یزید سے، بولا دل رباب یہ فوج یزید سے، ایسے سہلے ممکنہ کے مصرے حافظے میں آ رہے ہیں، وہ پنہ آپ نے پلٹ دیا ہے کہ نوجوانوں تک پہنچے۔ بولا دل رباب یہ فوج یزید سے، کہہ دو یزید نہج سے اب آئے کربلا۔ جن لوگوں نے قسم کھائی ہے مریم کی سنت کو لپیٹ کے اپنے پہلو میں رکھے، میزن کی سنت کا ہار گلے میں ڈالے تاکہ دار پہ بھی علی علی کہنے کی عادت ہو جائے۔ خاموشی کا روزہ توڑیے، چوراہوں پہ بولنے والا عقل مند نہیں، علی کے فضائل پہ بولنے والا عقل مند ہے۔ کہہ دو یزید نہج سے اب آئے کربلا۔ لشکر میں اب تو اکبر و عباس بھی نہیں، اصغر سے جیت جائے تو لے جائے گا۔ سے آیا ہوں اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ناقد بھی ہو جاتا ہوں، اس سے تعارف کرا کے نقابت کر کے نظامت ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک جملہ کہنا چاہوں گا کیونکہ اتنی بیدار سماتے ہیں اور معراج پہ سماتے ہیں تو جملہ جو ہے رائے گا نہیں جائے گا۔ آپ قبول کر رہے ہیں کہ جملے کی داد دے رہے ہیں، اما دنیا آج تک سمجھ ہی نہیں پائی کہ جناب علی اصغر کو بعد میں لے کر کیوں آئے۔ نہیں میں ایک ہی جملہ کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ مقرر نہیں ہوں، اور اپنے بھائی سے دعا کی درخواست ہے، دعا کی، اس کے بعد ہمارے بزرگوں سے۔ آج تک دنیا نہیں سمجھ پائی صاحب کہ یہ بعد میں کیوں لے کر آئے۔
لیکن حسین جانتے تھے یہ علی پہلے ہے، اصغر بعد میں. فصیح اللسان بلغ الکلام، یہاں علماء خود تشریف فرمائے یہ علی پہلے ہے اور اصغر بعد میں ہے. جیسے اس گھرانے میں جو بچہ پیدا ہو وہ علی، اور اگر کوئی دختر پیدا ہو تو وہ کہلاتی تھی فاطمہ نام ہوتا تھا. یہ تو انتخاب کر دیا گیا اصغر اکبر. بہرحال میں آگے بڑھ رہا ہوں. غالباً ساحل چشتیوی صاحب ہیں اور یہ مصرے ناظم پڑھتے نہیں ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جو مصرے دبے ہوئے ہیں وہ نوجوانوں تک پہنچایا جائے. کیا سہل ممتنع میں کہا کہ مجلس حضرت شبیر میں رونا کے سبب. پتہ نہیں آپ کہاں جاتے ہیں، مسدس نہیں ہے یہ مخمس ہے. مجلس حضرت شبیر میں رونا کے سبب، یہ وہ خدمت ہے کہ دنیا میں نہیں جس کا حساب. ہرملا کو دیا یہ اصغر نادا نے جواب، جنگ کرنے کو میرے سامنے تو آیا ہے، تیرے دادا نے میرے گھر کا نمک کھایا. ایک سلسلے سے ایک احتمال بڑھتا ہوں، لہذا فرمائیے سما خراشی کا قائل نہیں ہوں. تشریف فرمائے کہ مجلس حضرت شبیر میں رونا کے سبب. پانی پیجئے گا، مصرع نہ پی جائیے گا. مصرع پڑھ رہا ہوں بڑے اہتمام کے ساتھ کہ مجلس حضرت شبیر میں رونا کھلکھلاتے رہیے صاحب. جب آپ کا تبسم تائقہوں کی معراج پہ پہنچتا ہے حرملہ زادوں کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں، اور آپ کا تبسم شہزادہ علی اصغر کے تبسم کی تقلید میں ہے. اسے محسوس کیجئے گا پیروی میں ہے کہ مجلس حضرت شبیر میں رونا کے سبب، یہ وہ خدمت ہے کہ دنیا میں نہیں جس کا حساب. ہرملا کو دیا کہ اصغر نادا نے جواب، جنگ کرنے کو میرے سامنے تو آیا ہے، تیرے دادا نے میرے گھر کا نمک کھایا ہے. جب قضا تیر کو اصغر کی طرف لے کے چلی، تیر کو دیکھ کے اصغر نے پڑھی نعت علی. شورا خاص طور پہ توجہ فرمائے کہ جب قضا تیر کو اصغر کی طرف لے کے چلی، تیر کو دیکھ کے اصغر نے پڑھی نعت علی. تیر کھا کے بھی بہت دیر رہی، لب پہ ہنسی. آج کے بعد پہنچا لے جاؤں. تیر کھا کے خاص طور پہ دعائیں دے دیجئے. تیر کھا کے بھی بہت دیر رہی، تیر کھا کر بھی بہت دیر رہی، لب پہ ہنسی. فرق آیا نہیں بے شیر کی پیشانی میں، اور ملا ڈوب جا کے کہیں پانی میں. ایک سلسلہ دیکھیں، جب قضا تیر کو اصغر کی طرف لے کے چلی، تیر کو دیکھ کے اصغر نے پڑھی نعت علی. فرق آیا نہیں، تیر کھا کے بھی بہت دیر رہی، لب پہ ہنسی. خرم صاحب فرق آیا نہیں بے شیر کی پیشانی میں، ہرملا ڈوب جا کے کہیں پانی میں. ہرملا کس لیے مجھ پہ یہ ستم کرتا ہے، ہرملا کس لیے مجھ پہ یہ ستم کرتا ہے. یا ایک سلسلے کا بندہ اور سنا دوں تاکہ یہ آخر میں، اور اس کے بعد شاید آپ کے حوالے کہ تیر کھا کے جو ہنسی آئی پکاری ہمت، تیر کھا کے جو ہنسی آئی پکاری ہمت. مقصد شاہ کی اصغر نے بنا دی قسمت. اب نہ اٹھے گا زمانے میں سوال بیعت، عزم و ایمان نے میدان عمل بانٹ گیا، بے زباں ظلم یزیدی کی زباں کاٹ گیا. جہاں سے لوگ آئے یہ نورانی تبرکات کے حوالے، آپ چاہے جیسے استقبال کریں، بیٹھ کے توبہ چاہے جیسے آپ قبول کریں کہ تیر کھا کے جو ہنسی آئی پکاری ہمت. مقصد شاہ کی اصغر نے بنا دی قسمت. اب نہ اٹھے گا زمانے میں سوال بیعت، عزم و ایمان میں میدان عمل بانٹ گیا. بے زباں کیا برجستہ بیٹھ گئی ہے مرحوم نے، عزم و ایمان میں میدان عمل بانٹ گیا، بے زباں ظلم یزیدی کی زباں کاٹ گیا. ہرملا کس لیے مجھ پہ یہ ستم کرتا ہے، الٹی سیدھی سے یہ سانسیں ابھی کیوں کرتا ہے. تیر گر گر کے بتاتے ہیں کہ تو ڈرتا ہے. کے حوالے آج کی رات کا تحفہ کرتاس کربلائی کی طرف سے کہ تیر کھا کے جو ہنسی آئی پکار ہرملا کس لیے مجھ پہ یہ ستم کرتا ہے، الٹی سیدھی سے یہ سانسیں ابھی کیوں بھرتا ہے. تیر گر کے بتاتے ہیں کہ تو ڈرتا ہے. دیکھ لے تیرے لیے اور تیرے گھر کے لیے چوڑیاں لایا ہوں میں شام کے لشکر کے. اور ذرا سے بچے نے حق کی ولا کو جیت لیا، ہنسی کی مہر سے
کو جی میں شاید آپ کے حوالے کروں، یہ خانہ کعبہ کے نام پر چندہ وصول کر مسلمانوں کو بے وقوف بنا بنا کر اپنے بچوں کو شراب پلا پلا کر یزید و ابن زیاد بنانے والے یہ حسینیت پہ انگلی اٹھائیں گے، یا یوں کہوں کہ یہ کعبے کے چندے اور پیسے سے وائٹ ہاؤس گھومنے جانے والے سعودی یہ کیا ہمارا بگاڑ پائیں گے؟ اس لیے کہ ہم آل محمد کی دعا ہیں، ہم بی بی زہرا کی دعا ہے۔ کربلائے معاملہ کا سفر تھا صاحب، اور اس سفر میں دیکھیں وقت میں شروع میں لیتا ہوں، زیادہ وقت نہیں لیتا، اس لیے کہ اس کے بعد لوگ سنتے ہیں شورا کو، ناظرین کو کب تک برداشت کریں گے؟ یہ آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا سن لیا، اور میں ایک واقعہ 1 منٹ کے اندر ختم کرتا ہوں، گھڑی دیکھیے گا۔ کربلائے معاملہ کا سفر، ہندوستان پہ فخر کیجئے صاحب، انڈیا پہ فخر کیجئے، آپ بھارت میں ہیں، بھارت کی آغوش میں ہیں، آپ سلام کیجئے اپنے وطن کو کہ آپ کہاں ہیں۔ ایسے ایسے درے نایاب آپ کو دے دیے گئے ہیں، علمی میدان میں دیکھ لیجئے، ادب کے میدان میں دیکھ لیجئے، آپ رباعیات میں دیکھ لیجئے، مرثیہ خوانی میں دیکھ لیجئے، مرثیہ گوئی میں دیکھ لیجئے۔ عربی صنف کو اردو میں استعمال کر کے اسے معراج پہنچانا، یہ انیس و دبیر کا آپ نے محسوس کر رہے ہیں جو جہاں سے نعرے اٹھتے تھے کہ بدو کیا کہیں گے، عربی صنف ہے مرثیہ، مثنوی، رباعیات، اسے اردو میں سلام ہماری خلقت ہے، سلام کا وہ معیار نہیں، معراج نہیں ہے، جو مرثیے کو معراج میر انیس اور مرزا دبیر میں بخشی ہے۔ آئیے یہ کربلا ہے، کربلا کا سفر ہو رہا ہے، اب پاکستان سے نام کسی کا نہیں لوں گا اس لیے کہ ابھی ہو سکتا ہے کہ زیارت ہو، ہمارے معروف صاحب اور شرن نقوی صاحب شاعر امیر مختار بھی تشریف لا رہے ہیں، بہت جلدی یہ تشریف لے آئیں گے۔ آپ کی طرف دیکھیں ایک شعر پڑھوں گا، ایک واقعہ 1 منٹ کے اندر ختم کر، کربلا کا واقعہ ہے، نجف سے کربلا جا رہے ہیں، نجف سے کربلا، اور شاید ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے 2 افراد تھے، انہوں نے اپنا شعر سنایا، انہوں نے اپنا شعر سنایا، علماء کرام تشریف فرما لیے۔ سفر ہوتا ہے، یہ ہمارے بیٹھے ہیں علماء، یہ سفر کرتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں تو وہاں بس جاتی ہے، بس میں لوگ جاتے ہیں تو صاحب سب بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ شاعر نہیں تھا، لیکن اس کا شعر پہنچا۔ میں نے کہا شعر انگڑائی نہ لے تو پھر شعر کیا؟ اب کچھار اگر ملت آل محمد کی ہو تو وہاں تو ظاہر سی بات ہے انگڑائی لے گا۔ اب وہ بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے ایک شعر سنایا، سنیے جناب علی اصغر کے ہاتھ کا، تو انہوں نے کہا بہت اچھا ہے صاحب، کیا کہنا، بڑا نام تھا۔ ایک صاحب نے اور سنا دیا، بہت اچھا شعر سنا دیا۔ ایک صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بھئی ہم تو ہندوستان سے ہیں، ہم شاعر تو نہیں ہیں لیکن شاعر میرے حافظے میں ہیں، خدا کی قسم وہ دونوں ابھی حیات ہیں، اللہ ان کو طول عمر عطا کرے۔ ان کا جملہ ہے، استاد الشورا ہے، ان کا جملہ ہے صاحب، ناقل نے راوی معتبر ہے، ان کا جملہ ہے کہ استاد نے کہا اسی بس میں کہ اب کوئی شعر نہیں سنائے گا اس شعر کے بعد، اس لیے کہ اب اس کے آگے تم جا ہی نہیں سکتے۔ سلطان سرور لکھنوی ایک شعر سن لیجئے، آج شہزادے کی آمد کا جشن ہے، اور شہزادی جناب ظاہر سی بات ہے جناب والی سکینہ سلام اللہ علیہ بھی تشریف فرما ہوں گے، اور یہاں پہ تمام سواری آتی ہیں، اور اس کو محسوس کر کے سنیے گا، کیفیت دیکھیے، چاہے جیسے سنیے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں شاعر نہیں ہوں لیکن سلطان سرور کا ایک شعر سنو، ہمارے بھارت سے ہے۔ اس کے بعد سب نے کہا بس اس کے آگے کچھ نہیں، کہا کیا؟ کہا سنیے، کہنے کو 6 مہینے تھی اصغر کی زندگی، دوسرے مصرے کی لاج رکھ لیجئے گا، جیسے وہاں بس میں سب خاموش ہو گئے تھے، یہاں آپ اتنی ہی آواز سے داد دیجئے گا، چاہے جیسے داد مجھے دیجئے، دعا سلطان سرور صاحب کو دے دیجئے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہنے کو 6 مہینے تھی اصغر کی زندگی، پھیلی تو کل رسولوں میں تقسیم ہو گئی۔ دیکھیں زیارت ایک ایسی ظاہر سی بات کی عبادت ہے کہ ہاتھ کاٹا گیا، پیر کاٹا گیا، اولاد دی گئی، لیکن ہم نے آج تک ایک جملہ کہہ جاؤں، اجازت ہے؟ اجازت دیجئے تو میں کہہ جاؤں، صاحب کا خصوصی اور معروف بھائی کا خصوصی شرف صاحب سے داد چاہتا ہوں، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ اب وہ پانی ہے وہ نیچے پتہ نہیں کہاں تلاش کرے، لیکن سن لیجئے صاحب، یہی تھا ہمارے بزرگوں سے پوچھئے، ہاتھ کاٹو تو زیارت، اولاد دو تو زیارت، یہی تو ہوتا تھا، پیر کاٹو تو زیارت۔ آپ سمجھے یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ اس دور کا ماتم تھا۔
आजादारी थी, आजादारी की शक्लें बदली हैं। कलम चलाने वालों को, स्टूडेंट्स को मैंने एक इंडिकेट किया है, मुतनब्बे और मुतवज्जे किया है। आर्टिकल लिखिए साहब, आप कलम उठाइए, हमारे यहाँ कलम चलाने वालों की कमी है। और जो वार कलम का होता है, देखिए तलवार चलती है, सर तन से जुदा हो जाता है, जब कलम चलता है तो जख्म नस्लों तक जाता है। से लेके सूरह हसन तक देख लीजिए, इल्म का जब बार होता है तो हर दौर का अबू जहल हारता है। हर दौर का अबू जहल, अपना बात कर रहा हूँ, वहां तक मैं ले आया कि ज़ियारत नहीं छोड़ी। आइए मोहतरम खिरदास करबलाई साहब के मिसरे मुझे याद आ गए, सुनिए मतलब मैं पेश कर रहा हूँ कि करबला जाएंगे बेखौफ व खतर, सहारनपुरी नहीं करबलाई की बात कर रहा हूँ, करबला जाएंगे बेखौफ व खतर जाएंगे। सुनिएगा एक शेर आपको सुनाता हूँ, पहली बार आया हूँ वरना बात पढ़ता नहीं, अब चूंकि बात मुसलसल है। करबला जाएंगे, बहुत अच्छा कसीदा आपने चर्चा सुनाया कि करबला जाएंगे बेखौफ व खतर जाएंगे। आपने मुझे सब्र व तहम्मुल की दात दी है, मैं आपको दे दूंगा, आप दुआ में याद रखिएगा। करबला जाएंगे बेखौफ व खतर जाएंगे, राह दुश्वार को जाने की मगर जाएंगे, रास्ता रोक न पाओगे बिछाकर बारूद, करबला फिक्र में रखेंगे गुजर जाएंगे। है, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि करबला जाएंगे बेखौफ, बेहतरीन नाज़िम खतीब शायर आपके सामने शरीफ साहब बैठे हैं कि करबला जाएंगे बेखौफ व खतर जाएंगे, राह दुश्वार को जाने की मगर जाएंगे। जबान के शेर सुनिए, रास्ता रोक न पाओगे बिछाकर बारूद, करबला फिक्र में रखेंगे गुजर जाएंगे। ना उड़ाते तो शेर क्या, करबला फिक्र में रखेंगे गुजर जाएंगे। जॉन भाई सुनिए कि नाराए हैदरी हर वक्त लगाते रहिए, कुछ तो ऐसे हैं जो नारों से ही मर जाए। नारा लगाना इस बात की दलील है, महफिलों में मुस्लिम भी नौसजा का जज्बा लेकर बैठे सलामत रखिए। सुनिए एक शेर जहां तक लाया हूं और इसे महसूस कीजिएगा कि करबला जाएंगे बेखौफ व खतर जाएंगे, रास्ता रोक न पाओगे बिछाकर बारूद, उनसे कह रहा हूं, आपकी तरफ देख रहा हूं कि रास्ता रोक न पाओगे बिछाकर बारूद, करबला फिक्र में रखेंगे गुजर जाएंगे। सुनिए शेर के नारे हैदरी हर वक्त लगाते रहिए, कुछ तो ऐसे हैं जो नारों से ही मर जाएंगे। हासिले कलाम शेर के कश्तिये नूह में बैठे हैं परेशान क्यों हो, करबला आने दो हम खुद ही उतर जाएंगे। हमारे उरूज भाई बैठे हुए हैं, बड़ी मोहब्बतें करते हैं माशाल्लाह, मौला इन्हें सलामत रखे। लेकिन कभी कभी जो है कभी कभी ऐसी मोहब्बत होती है जो कहीं ना कहीं जो है वो मुज़िर हो जाती है, और बेपनाह मोहब्बत करते हैं। खुदा के साथ कुछ कहने जा रहा था लेकिन तकरीर हो गई। उलमाए किराम और चूंकि शोबा इल्म से हमारा थोड़ा सा ताल्लुक है, तालिब इल्म हूँ कि करबला जाएंगे बेखौफ व खतर जाएंगे, राह दुश्वार को जाने की मगर एक शेर सुना दूंगा, लेकिन आपका हुक्म है कि कश्तिये नूह में बैठे हैं परेशान क्यों हो, करबला आने दो हम खुद ही उतर जाएंगे। अरे मुनकिरे हैदरे कर्रार से कैसी उम्मीद, ये तो बखील भी कहेंगे तो मुकर जाएंगे। ये तो बखील भी कहेंगे तो मुकर जाएंगे, ये तो बखील भी कहेंगे तो मुकर जाएंगे। बड़ी नवाजिश, मैं शुक्रगुजार हूँ आपके तहम्मुल और सब्र की मैं दाद देता हूँ, और शुक्रगुजारी ये जाहिर सी बात एक नामा है जो मैं कबूल करिए। रोज़े महशर की नुमाइश में मेरा अश्क मिसरा पहला नहीं पहुंचेगा, दूसरा नहीं पढ़ूंगा। रोज़े महशर की नुमाइश में मेरा अश्क अज़ा हर पैगंबर ने उठाया दाम सुनकर रख दिया।
हुजूर लखनवी साहब के रोज़े महशर की नुमाइश में मेरा अश्क अज़ा हर पैगंबर ने उठाया। वो शौक से कह रहे हैं, आप शौक से सुनिए। ये किसमें दम था नजर जो आता हुदूद करबो बला से आगे। नाम नहीं याद है, अली मोहम्मद तो होगा, आप हाँ सुनिएगा। ये किसमें दम था नजर जो आता हुदूद करबो बला से आगे। फकत ये ज़ैनब का हौसला था गई जो इस इंतहा से आगे। खुदा हुसैन का वास्ता, मक्तल अच्छा हो, कुर्बान होने में बड़ा मजा आता है। लेकिन इस वक्त माशाल्लाह आप सुन रहे हैं, 2-3 शेर सुन लीजिए। मेरी उम्र शेर गोई का एक नाजुक कलाम है और मेरी पहचान है पूरे हिंदुस्तान और बैरून हिंदुस्तान। इनका हुक्म उन्होंने दे दिया, सुनिए। ये किसमें दम था नजर जो आता हुदूद करबो बला से आगे। फकत ये ज़ैनब का हौसला था गई जो इस इंतहा से आगे। क़ज़ा ने करबो बला को घेरा, शहादतों का हुआ सवेरा। बहुत जल्दी जल्दी पढ़ूंगा। क़ज़ा ने करबो बला को घेरा, शहादतों का हुआ सवेरा। बहुत जल्दी उस शेर तक जा रहा हूँ, उसके बाद शायद आपके हवाले। क़ज़ा ने करबो बला को घेरा, शहादतों का हुआ सवेरा। बका ने आगे कदम बढ़ाए, बका की खातिर बका से आगे। सुनिएगा, मिस्रों की तराश पे दाद चाहता हूँ, सुनिएगा कि बका ने आगे कदम बढ़ाए, बका की खातिर बका से आगे। तमाम आलम है पीछे पीछे, हर एक मुसाफिर थका हुआ है। अब मिसरे देखिए, तमाम आलम है पीछे पीछे, हर एक मुसाफिर थका हुआ है। फकत वो रुमाले फातिमा है मिला जो अश्के अज़ा से आगे। इसलिए आप इनसे पूछिए, बुजुर्ग बैठे हैं कि रदीफ ऐसी है कि कब मजमून में से की जगह के नज़म हो जाए। देखिए ये बात आप बैठे हुए, हमारे मारूफ भाई बैठे के आगे और से आगे, इसका ध्यान रखना। शायद तो शेर कहना, 2 शेर सुनिए, सारे मैंने शेर छोड़ दिए कि तमाम आलम में पीछे पीछे हर एक मुसाफिर थका हुआ है। वो फकत वो रुमाले फातिमा में मिला जो अश्के अज़ा से आगे। जो हुर को शह ने गले लगाया, खता ने मंजर अजीब देखा। खुदा की रहमत बरस रही है, जज़ा के हुर की सजा से आगे। और आपको आबाद रखे, इसीलिए मैं बहुत एहतियात करता हूँ। एक शेर सुनिए जो हुक्म हुआ है कि जो हुर को शह ने गले लगाया, खता ने मंजर अजीब देखा। खुदा की रहमत बरस रही है, जज़ा के हुर की सजा से आगे। अब मंगलौर में चूंकि एक शेर पढ़ा था, बहुत सुना गया था, वो शेर सुन लीजिए। हाँ, वो 2 शेर मैं सुना दूं कि क़ज़ा ने करबो बला को घेरा, शहादतों का हुआ सवेरा। बका ने आगे कदम बढ़ाए, बका की खातिर बका से आगे। मैं पे अपने वजूद से ज्यादा यकीन करके 2 शेर पढ़ रहा हूँ, जिसके लिए इतने शेर सुनाए, सारे शेर मैंने छोड़ दिए कि तमाम आलम में पीछे पीछे हर एक मुसाफिर थका हुआ है। तमाम आलम में पीछे पीछे हर एक मुसाफिर थका हुआ है। फकत वो रुमाले फातिमा है, चाहे बैठे रहिए खड़े हुए आपकी मर्जी, कि फकत वो रुमाले फातिमा है मिला जो अश्के अज़ा से आगे। किसी में ताकत नहीं जो छू ले, किसी में हिम्मत नहीं बुझा दे। अली की बेटी जो ले गई है चरागे मातम हवा से। बका ने आगे कदम बढ़ाए, बका की खातिर बका से आगे। तमाम आलम में पीछे पीछे हर एक मुसाफिर थका हुआ। हमारे मालूम भाई ने यहाँ बैठे हुए हैं, सरजमीन अमरोहा है, वो 17 रजब वाली महफिल, ये गवाह हैं। और हमारे छोटे बुजुर्गान हैं, इनको सुन सुन के हमने पढ़ना सीखा, यहाँ तक पहुँचे। अपने सीनियर का और अपने बुजुर्ग का एहतराम करना चाहिए। और अपने आप ही बच्चों को मैं पैगाम देता हूँ, आखिरी शेर कि जो कम से कम 17 या 18 मरतबा अमरोहा में पढ़वाया गया था, आप 2 ही बार पढ़वाइएगा। सुनिए भाई शौक साहब, आपने जिसका हुक्म दिया वो शेर, उसके बाद खुर्रम वसीम साहब आपके हवाले। सुनिए साहब कि क़ज़ा ने करबो बला को घेरा, शहादतों का हुआ सवेरा। बका ने आगे कदम बढ़ाए, बका की खातिर बका से आगे। किसी में ताकत नहीं जो छूले, किसी में हिम्मत नहीं बुझा दे। अली की बेटी जो ले गई है चरागे मातम हवा से आगे। साइंस के स्टूडेंट बैठे, अली की बेटी जो ले गई है चरागे मातम हवा से आगे। वो जिनके हाथों ने दर चलाया, आखिरी शेर, वो जिनके हाथों ने दर जलाया, नबी की बेटी का दिल दुखाया। बरोज़े महशर वो हाथ टूटे पड़े हैं तब्बत यदा से।
मस्जिद में खड़े हैं। आपको आवाज मेरा सलाम है। मैंने इस अंदाज में पढ़ दिया, आपने सुन लिया कि कज़ा ने करबो बला को घेरा किसी में ताकत नहीं जो छूटे। ये मन्नो सलवा जो आ रहा है इसे आप सुनते रहिए, लेते रहिएगा। सुनिए कि कज़ा ने करबो बला को घेरा किसी में ताकत नहीं जो छू ले, किसी में ताकत नहीं जो छू ले, किसी में हिम्मत नहीं बुझा दे। अली की बेटी जो ले गई है शराबे मातम हवा से आगे, वो जिनके हाथों ने दर जलाया, नबी की बेटी का दिल दुखाया, बरोज़े महशर वो हाथ टूटे पड़े हैं। तब्बत यदा से आगे एक काफिया है वो पढ़ना चाह रहा हूँ, खुदा से आगे। अब खुदा से आगे तो कुछ है ही नहीं, लेकिन काफिया हजम कर दिया है। हाँ, शोरा जो है मुस्कुराएंगे जहाँ पे हमारे बुजुर्गों की नजर है, बुजुर्गों पे मेरी नजर है, लेकिन आप उसके ऊपर दाद दीजिएगा क्योंकि इन्होंने बड़ी दाद दी है। और मैं आपसे सोचती है दुआएं खुदा वसीम साहब खुदा से आगे। हो सकता है ना होता कि बाहर लोग न जाने थे, कुफर के फतवे आ जाए, पहले उससे पहले कि निकले फतवे उससे पहले शेर सुनिए खुदा से आगे। क्या किसी खास तौर पे कि बरोज़े महशर वो हाथ टूटे पड़े हैं, तब्बत यदा से आगे वो उदनो मिन्नी की मंजिलें थी, हुसैन मंजिल की इंतहा है। अब इसके आगे खुदा खुदा है, कोई गया है खुदा से आगे? हुसैन मंजिल की इंतहा है, अब इसके आगे खुदा खुदा है, कोई गया है? अल्लाह सलामत रखे जो इस वक्त शुराए किराम सिरसी की सरजमीन पे हैं, या ऐसे ऐसे उलमा गुजर गए और ऐसे ऐसे शख्सियात गुजर गई जिन्होंने ऐसे नाकिद की नवाक़ात जो गुजरे हैं और जिन्होंने तनकीदें की हैं, ऐसी ऐसी सिरसी की सरजमीन में हमें दुरे नायाब दिए हैं। और अभी भी ज़मीन की आगोश में एक शायरी का आसमान, अभी ज़्यादा साल नहीं हुए हम नैयर सिरसी साहब की बात कर रहे हैं, अल्लाह उनके मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। मैं सिरसी की ज़मीन की तरफ जा रहा हूँ तो मैं मीर अनीस सल्लल्लाहु मकामों के कबीले में चलता हूँ। आप अनीस से लेकर वहीद तक, वहीद से जदीद तक, जदीद से ये नफीस से इश्क, प्यारे रशीद, मीर वहीद, देखिए पूरा शिकरा नहीं बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन प्यारे रशीद देखिए एक तोहफा दे रहा हूँ आज की महफिल का, लेते जाइए तोहफा। इन्होंने सुना है वोट, मैं सुनाता हूँ आस्तीन। प्यारे रशीद कौन है? मीर अनीस के नवासे। सुन लीजिएगा, प्यारे रशीद को हम जान ही रहे हैं, साहब करीब आ रहे हैं। प्यारे रशीद कौन है? मीर अनीस के नवासे। प्यारे सुनिए, प्यारे रशीद कीमती बात कर रहा हूँ साहब, प्यारे रशीद कौन है? जो मीर अनीस के नवासे। मीर वहीद भतीजे, मीर नफीस तक मैं जाऊंगा, मिर्जा दबीर, 3 शेर और 3 आस्तीन। एक बड़ी गजल थी मीर अनीस सल्लल्लाहु मकामों की कि अनीस ठेस न लग जाए आप तीनों को। फिर उसके बाद उन्होंने सलाम की तरफ रुजू किया, उसके बाद उसको सलाम दिया। रावी साहब सुनिए, आस्तीन सुनिए साहब, 3 लोगों ने अनीस के खानवादे से आस्तीन नज़्म किए, 2 ने और मिर्जा दबीर साहब। सुनिए, प्यारे रशीद साहब ने जब ये गजल सुनी अपने नाना की, और कौन सी गजल? यही, अनीस ठेस न लग जाए आप तीनों को। प्यारे रशीद साहब ने कहा नाना जान इसमें सलाम करना है। अब वो भी क्या अदब व आदाब थे। मीर अनीस को देखा, कहा नाना जान इसमें सलाम करना नहीं है। तो फौरन नाना समझ के नवासे से कहा, नाना नवासे का रिश्ता बड़ा करीब का होता। नवासे से कहा बेटे आपने कुछ कहा है? कहा नाना जान कहा है। कहा सुनाइए। वो देखिए प्यारे रशीद ने जो फौरन शेर कहा, वो फरमाते हैं कि आपके अंदर गजल करेंगे, सलाम करेंगे। लेकिन मैं एक शेर सुनाता हूँ, आस्तीन सुनिए। वो फरमाते हैं बना के शक्ल मुजाहिद की ले चले सरवर। मीर अनीस सल्लल्लाहु मकामों के नवासे प्यारे रशीद, देखिए निजामत में ये भी रुख आता है कि क्या फरमाते हैं? प्यारे रशीद नवासा कह रहा है नाना से, नाना जान मैंने कहा है। क्या मीर अनीस सुन रहे हैं और क्या मंजर होगा। नाना से नवासा, और नवासा कह रहा है कुछ कहा है? नाना ने कहा नवासे ने कहा है क्या सैले मुमतना में, कब बना के शक्ल मुजाहिद की ले चले सरवर, उलट दिया अली असगर की आस्तीनों को। अब लहजा बता देता है एक सॉफ्टवेयर। अभी भी हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं यूनिवर्सिटी से, वो जानते हैं एक सॉफ्टवेयर उन्होंने ऐसा इजाद किया है कि अगर एक मिर्जा दबीर का डाला जाए और एक मीर अनीस का, तो सॉफ्टवेयर बता देता है कि लहजे अलग अलग है। हाँ, एक सॉफ्टवेयर इजाद किया। अब देखिए ये प्यारे रशीद और मिर्जा साहब का लहजा, मिसराई बताएगा कि मिर्जा साहब बोल रहे हैं। वो फरमाते हैं कि उलट गया
در خیبر سے پہلے قلعہ چار، میں نے پڑھ دیا، وہ فرماتے الٹ گیا در خیبر سے پہلے قلعہ چار، الٹ گیا در خیبر سے پہلے قلعہ چار، خدا کے شیر نے الٹا جو آستینوں کو، اب یہ دو آستینیں سن لیا سب میر نفیس کا وہ شیر آخری، اور اس کے بعد معروف بھائی آپ کے حوالے، میں نے معروف بھائی کو سنایا تھا، انہوں نے فون پہ کئی بار سنا، ہاں وہ الگ بات ہے، اب کی بات جو ہے پیسے زیادہ نہیں لگتے ہیں، بہت فائدہ لگتا ہے، لیکن انہوں نے کئی بار کہا کتاب میں پھر سنا دیے، کہاں لے جا کے میر نفیس نے پہنچا دیا آستین، اتنی آستینیں سنی ہوں گی لیکن آستین سنیے، نماز پڑھنے والے بیٹھے، آستین کیا، آستین کو قیمت دی ہے، پہلے کیا ہے پیارے رشید، کیا کہا کہ بنا کے شکل مجاہد کے لے چلے سبق الٹ دیا تھا علی اصغر کی آستینوں کو، اور اس کے بعد مرزا صاحب نے کہا الٹ گیا در خیبر سے پہلے قلعہ چار، خدا کے شیر نے الٹا جو آستینوں کو، میر نفیس نے قیامت کر دی، وہ فرماتے ہیں کہ خاص طور پر ملاحظہ فرمائیے، نفیس میر نفیس وہ فرماتے ہیں ایک سلوات پڑھیے تو میں سناؤں قیمت ہے، ایک اور سلوات پڑھ دیے بابا جبر، یہ کس سے بہتر سلوات پڑھ دیں آپ بتائیں، کر رہا ہوں لیکن مصرع یہی ہے، آپ سنیے آستین کہ نفیس اہل یقین کا جہاد اکبر ہے، اب وہ میر نفیس، اب سنیے صاحب آستین کہاں پہنچائی ہے، آپ محسوس نہیں کر سکتے، معروف بھائی نے کئی مرتبہ سنا تھا، گواہی دیں گے، آخری شعر پڑھ رہا ہوں، نفیس اہل یقین کا جہاد اکبر ہے، سنیے نفیس نماز، مصرع یاد آ گیا دیکھیں اسی وزن پہ آیا نا، وہ فرماتے ہیں نماز، دیکھیں کہاں تک آستین پہنچائیے، اس کے بعد کچھ ہے وہ نہیں، آپ مانا ہوتا چاہے جیسے قبول فرمائے، انہوں نے کئی بار سنا تھا، آپ پتہ نہیں کتنی بار سنا، نماز اہل یقین کا جہاد اکبر ہے، وضو کے وقت چڑھاتے ہیں آستینوں کو، وضو کے وقت چڑھاتے ہیں آستینوں کو، نماز اہل یقین کا جہاد اکبر ہے، وضو کے وقت چڑھاتے ہیں آستینوں کو، آپ اسے محسوس کریں، اور ہمارے نوجوان کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ نماز نہیں پڑھتے، اس لیے کہ جو علی والا ہو نمازی ہوتا ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کوتاہیاں ہو جائیں، کوتاہیاں ہو جائیں توبہ کیجئے، بتائیے نہیں کہ نہیں پڑھی تھی، اب بڑی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے پڑھ رہا ہوں، ایک مشہور و معروف شخصیت، اب چونکہ ہماری فہرست میں سبھی معروف و مشہور ہیں، اب چونکہ یہ بنفس نفیس ہیں، میں گزارش کر رہا ہوں محترم معروف سرسبی صاحب کی خدمت میں آپ حضرات بلند ترین نعرہ صلوات سے ان کا خیر مقدم فرمائیں، اور ان کے فوراً بعد یہ بخار کسی کے ذہن پہ نہ چلے، اسٹارٹنگ کا بخار پورا ہوتا ہے، اب وہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ ہمارے چچا بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں، میں صرف 3 شعر، دیکھیں انہوں نے کہا تھا ابھی کہ یہ آمد کے مصرے ہیں، تو میں آمد کے مصرے سنا رہا ہوں، کیسے انہوں نے جواب دیا، کوثر لکھنوی، مرثیت بہت انہوں نے لکھے اور تخلص کرتے تھے، ایک دن چلے گئے، کچھ ذرہ تھا کچھ لوگوں کو، ایک نے سوال کر لیا، صاحب نام نہیں ہوگا صاحب، آ تو گئے قرآن پڑھ لیتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کونے میں سمجھائیے، ہاں بیچ میں نہ کہ یہ داڑھی نہیں رکھتے ہو، 2 بار کہیں گے، تیسری بار کہے گا نہیں رکھتا ہوں، کیا کر لیں گے آپ، بھائی یہی تو کہے گا بگڑ جائے گا صاحب، اسی لیے سیرت معصوم ہے کہ ذرا ٹھہر کے سمجھائیے، یہ نہیں کہ لہجے میں نرمی ہو، اب انہوں نے کہہ دیا، اب جو کہنے جا رہا ہوں وہ سن لیجیے، کوثر لکھنوی صاحب کہتے تھے، انہوں نے کہہ دیا صاحب قرآن پڑھ لیتے ہیں، تو جواب تو وہ اچھا دیتے کہ صاحب آپ پڑھا دیجیے، لیکن کیا آمد ہے صاحب، امام نے جو عجائب مدد کی، انہوں نے فوراً فی البدی جو کہا وہ ان کی زمانے حیات میں یہ مصرے لکھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا یہ جملہ کہا، کیوں پڑھوں قرآن، قرآن اور حسین برابر ہیں شان میں، چاہتا ہوں وہ چاہتے تو کہتے پڑھا دیجئے، لیکن آپ مصرے دیکھیں کبھی کبھی بنائے جاتے ہیں، کبھی کہے جاتے ہیں، معلوم بھائی بہت اچھے اچھے شعر آپ نے سنائے، میں تو خیر تعریف نہیں کر سکتا، لیکن سنیے کوثر لکھنوی، بس اسی کے بعد شاید آپ کے حوالے اعظم گڑھ مجھے جانا ہے، سر کمال صاحب وہاں ہے، آپ تو جانتے ہی ہیں، تو اعظم گڑھ سے میرا تعلق ہے، مطلب خسرو محترم کا، تو بڑا نازک معاملہ ہے، تو میں وہاں جا رہا ہوں، کوثر لکھنوی نے کہا کیوں پڑھوں قرآن، قرآن اور حسین برابر ہیں شان میں، دونوں کا رتبہ ایک ہے دونوں جہان میں، یاد رہ جائیں گے مصرے کے
فرمائیے گا مصرع یاد رکھیے گا. حالانکہ کل مجھے یہیں رہنا ہے بطوڑا میں, مجھے نظامت کرنی ہے. آپ سنیے, میں 2-3 دن میں آپ کے دعاؤں کے سائے میں. قرآن اور حسین برابر ہیں شان میں, دونوں کا رتبہ ایک ہے, شاید کوئی نہ بیٹھے, دونوں کا رتبہ ایک, دونوں جہان میں. قرآن اور حسین میں ہیں 4 حرف. بنائے جاتے ہیں, کبھی کہے جاتے ہیں. کوثر لکھنوی نے فی البدی جواب دے رہے ہیں, کم از کم اس کی تو داد دیجیے. کہہ نہیں رہے 1 مہینہ پہلے, فی البدی کہہ رہے ہیں کہ کیوں پڑھوں قرآن. قرآن اور حسین برابر ہیں شان میں, دونوں کا رتبہ ایک ہے دونوں جہان میں. قرآن اور حسین میں ہیں 4 حرف, 2 ہیں بغیر نقطے کے, 2 نقطہ دار حرف. آپ تھوڑی محنت کی داد دیجیے مولانا, دعا میں یاد رکھیے گا. قرآن آخری شعر سنیے جو جواب دیا ہے, سارے خاموش ہو گئے, پھر کسی نے سوال نہیں کیا. فرماتے ہیں قرآن اور حسین برابر ہیں شان میں, دونوں کا رتبہ ایک ہے دونوں جہان میں. قرآن اور حسین میں ہیں 4 حرف, 2 ہیں بغیر نقطے کے, 2 نقطہ دار حرف. ان دونوں کے اخیر میں, آخر ان دونوں کے اخیر میں بس نون ایک ہے. قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے. قرآن اور حسین کا ہمارے یہاں کی کوئی بزم ایسی نہیں ہے جو ختم ہو, اگلے سال کے لیے ملتوی کی جاتی ہے. اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آج کی رات کا سرا جب صبح تک پہنچے تو صبح قیامت سے جا کے مل جائے. اور جس یوسف زہرا کا ہم انتظار کر رہے ہیں اس کی زیارت ہماری آنکھوں کو آواز بلند سے لگا. آئیے حضرات, میں دعائیہ کلمات کے لیے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں. اگلے سال کے لیے التوا کا اعلان کریں. حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا نعمت علی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور دعائیہ کلمات کے ذریعے اگلے سال تک کے لیے اس محفل کی التوا کا اعلان فرمائیں. آپ حضرات بآواز بلند صلوات ارشاد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ علیہ الصلاۃ علی اہلہا, اما بعد فقد قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بالکل بھی پل بھر کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ میں حائل رہوں, لیکن آیت کا ترجمہ مجھے کرنا ہوگا. ان قریب ظالم دیکھے گا کہ اسے کس کروٹ پلٹائے گا. اس آیت کو جتنی بار میرے ذہن میں آتی ہے تو جناب علیہ السلام کا چہرہ آتا ہے. ایک طرف ظلم کی ساری دنیا اور ایک طرف ایک چھوٹا سا شہزادہ, تب یہ آواز پروردگار عالم ایسا لگتا اب گونجی, ظالم ہم تمہیں دیکھیں گے کیسا پلٹائیں گے. 1400 سال ہو گئے, مظلوم جیت گیا, ظالم ہار گیا. اللہ نے ایسا پلٹایا کہ ان کی نسل ہی ختم ہو گئی. اور اس شہزادے کو شاید دنیا میں کوئی عقل مند ایسا ہو جس نے خراج عقیدت پیش نہ کیا. اور کمال تو یہ ہے کہ اس نے کلام نہیں کیا, بن کلام کے کمال ہے. اگر یہ کلام کرتا تو کیا ہوتا, اگر یہ کلام کرتا تو کیا ہوتا. اور دیکھیے کچھ لوگ تو بہت بعد میں آئے ہیں, میں تو شروع سے بیٹھا ہوں, میں نے سب کو سنا ہے, تو آپ لوگوں کو بھی تو مجھے سننا پڑے گا نا. خیر ایسا نہیں ہے. 4 مصرع سناؤں گا. میں شاعر نہیں, میں مدرس ہوں, لیکن وہ جو آستین کی بات چل رہی تھی نا, آستین بھی رہ گئی, نتیجہ نہیں آیا. میں نتیجہ 4 مصروں میں پیش کروں ہے نا. وہ آستین سب کے ذہن میں ہے نا, ایک آستین اور کہ خلاف تنگ سے نکلتی ہے یوں محجبی الٹی. خلاف تنگ سے نکلتی ہے یوں محجبی الٹی, کہ جیسے برق چلتی ہے کبھی سیدھی کبھی الٹی. کہ جیسے برق چلتی ہے کبھی سیدھی کبھی الٹی,
الٹنے کو درے خیبر علی نے آستی الٹی، الٹنے کو درے خیبر علی نے آستی الٹی، زمین سمجھی فلک الٹا، فلک سمجھا زمین الٹی۔ غلاف تن سے یوں نکلتی ہے مہجبی الٹی، کہ جیسے برق چلتی ہے کبھی سیدھی کبھی الٹی، الٹنے کو درے خیبر علی نے آستی الٹی، زمین سمجھی فلک الٹا، فلک سمجھا زمین الٹی۔ چار مصرے اور، چونکہ ایک چار مصرے اور یاد آ گئے، وہ سناتا چلوں کہ آب کوثر سے زباں کی جو طہارت کی ہے، آب کوثر سے زباں کی جو طہارت کی ہے، میں نے پھر نہج البلاغہ کی تلاوت کی، اور ذکر حیدر کو وہ برداشت نہیں کر سکتے جن کی ماؤں نے امانت نے خیانت۔ میں آپ کے درمیان صرف دعا کے لیے حائل ہوا، الہی 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 نصرک بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت العالی، وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین وانت قدیم الاحسان، وبحق تسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہ السلام۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد، جو مومنین و مومنات دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، جو باقی ان کی حفاظت فرما۔ بحق محمد وآل محمد، تمام زمین پہ اس وقت عجیب سے حالات ہیں، مومنین شیعہ نے علی ابن ابی طالب کو رزق کثیر عطا فرما، غیب سے رزق کی تنگی کو دور فرما، جو بچے بچیاں پڑھنے میں مشغول ہیں کامیابی کامرانی عطا فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہماری امام بارگاہوں کو، مسجدوں کو، مدرسوں کو آباد فرما۔ بحق محمد وآل محمد، ان محفلوں اور مجالس اور مومنین و مومنات کی آبرو کے وارث حضرت کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم کو ان کے نوکروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع